یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جون 2021 کی 12 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کا 2021-2022 کا مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ بجٹ فوجی بجٹ ہے کیونکہ اس بجٹ میں صرف اور صرف فوجیوں کی تنخواہوں، پینشن اور مراعات کا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ عوام کی صحت، تعلیم، روزگار اور ترقیاتی اسکیموں کے لیے آٹے میں نمک سے بھی کم حصہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح فوج کو پہلے کے مقابلے میں 6.2% زیادہ حصہ دیا گیا ہے اور فوج کے لیے 1,373 ارب روپے، جبکہ تعلیم کے لیے ہائر ایجوکیشن کی مد میں صرف 44 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس کا بڑا حصہ سٹاف کی تنخواہوں، اسٹیشنری کی خریداری، بجلی، پانی اور گیس کے بل ادا کرنے پر صرف ہوگا، جبکہ انسانی حقوق ڈویژن کے لیے فقط 280 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح فیڈرل وزارتوں کے لیے 628 ارب روپے، جبکہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح فوج کے لیے 1373 ارب روپے کی خطیر رقم کے ساتھ قرضوں اور سود کی ادائیگی کو بھی ملا لیا جائے تو بجٹ کا 54% حصہ یہی کھا جاتے ہیں، جبکہ صحت کے لیے صرف 25 ارب اور تعلیم کے لیے صرف 83 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے 54 ارب اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لیے 33 ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے مقبوضہ علاقہ جات کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رقوم تنخواہوں، ایڈمنسٹریشن اخراجات اور کرپشن کی نظر ہو جائیں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران ہزاروں سرکاری ملازمین نے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور تنخواہیں دوگنا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکریٹریٹ کا مین گیٹ بند کر دیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سڑکوں کے اندھے موڑوں اور خطرناک کھائیوں پر بچاؤ کے لیے سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ روز روڈ ایکسیڈنٹ میں آزاد پتن کے قریب 2 کاروں کی ٹکر کے بعد دونوں کاریں دریائے جہلم میں جا گریں، جس کی وجہ سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار صغیر چغتائی، ان کے ڈرائیور اور سیکریٹری سمیت 5 افراد دریائے جہلم میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک صغیر چغتائی کی لاش نہیں مل سکی اور خیال کیا جا رہا ہے کہ دریائے جہلم میں طغیانی کے باعث تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ ڈوب چکے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقہ سینسا میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہیں اور احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی کشمیر نیشنل پارٹی کے برطانیہ میں مقیم چیئرمین عباس بٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو یونین ٹیریٹری جموں کشمیر سے متعلق بے بنیاد بیانات دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے ویڈیو کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ عباس بٹ کا مقامی اخبار کو بیان دے کر یہ دعویٰ کرنا کہ بھارت نے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی ہے، یکسر بے بنیاد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے سپانسرڈ دہشت گرد آج بھی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کو زخم لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کی تازہ ترین مثال آج ہونے والا سوپور کا لشکر طیبہ کا حملہ ہے۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ حال ہی میں سری نگر میں کونسلر راکیش پنڈتا کے قتل کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس قتل کے ذریعے کشمیر میں کمیونل بنیادوں پر فساد کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ عباس بٹ کا یہ دعویٰ کہ کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلم ہندو فرقہ وارائیت پھیلانے کی ایک گھٹیا کوشش ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں ہندو پنڈتوں کا جینوسائیڈ کیا گیا اور 5 سے 6 لاکھ ہندوؤں کو اپنا آبائی گھر چھوڑ کر اپنے ہی ملک میں مہاجر بنایا گیا۔
تجزیہ نگاروں نے عباس بٹ کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا جس میں انہوں نے بھارت کو عالمی دہشت گرد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کسی دوسرے دیش میں کوئی آتنک نہیں پھیلایا، لیکن پاکستان نے افغانستان، جموں کشمیر، دلی، ممبئی میں دہشت گردی اور حماس جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کئی سال سے فوجی ٹریننگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ تجزیہ نگاروں نے عباس بٹ کے اس دعوے کو بھی بے بنیاد قرار دیا کہ کشمیر میں 80 لاکھ مسلمان قید و بند کی صوبتیں کاٹ رہے ہیں اور وادی کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پنچایت اور ڈی ڈی سی کے انتخابات میں لاکھوں افراد نے ریکارڈ توڑ ووٹ کیسے ڈالے، پھولوں کے فیسٹیول اور کھیلوں کے مقابلے کیسے منعقد ہوئے۔ تجزیہ نگاروں نے عباس بٹ کے بیان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے خلاف پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو غلط انفارمیشن دینا کشمیری قوم کے ساتھ کیا جانے والا سب سے بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔ آج شمالی کشمیر کے بارامولہ ڈسٹرکٹ سوپور میں پاکستانی سپانسرڈ لشکر طیبہ کے حملے میں 2 معصوم کشمیری شہری اور 2 پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 2 مسلمان راہگیر شامل تھے جن کے نام منظور احمد اور بشیر احمد ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔